سب کا سر فخر سے بلند رکھا. یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے. اور بی بی شہید کا یہ پیغام تھا کہ آپ ریاست ہوتی ہے ماں کی طرح، اس کا کام ہے کفالت کرنا، اور جمہوری قوتوں کا کام ہے مظلوم طبقات کے ساتھ کھڑے ہونا، چاہے وہ خواتین ہوں، مائنورٹیز ہوں، چاہے وہ غریب طبقہ ہو، کسان ہو، مزدور ہو، سب کے ساتھ پہلے کھڑا ہونا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے بیٹے ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری نے اب جا کے 2022 میں آپ نے دیکھا بدترین سیلاب آیا تھا، کسی کو اکیلے نہیں چھوڑا. سندھ میں اب اس طرح کی ملکیت دی جا رہی ہے ان گھروں کی، ریزیلینٹ ہاؤسنگ جسے کہتے ہیں، مکمل ہاؤسنگ جسے کہتے ہیں. سر پہ چھت اور روٹی اور کپڑا کی بات خالی نہیں تھی ہمارے لیے، یہ ہمارا منشور ہے. اور شہید بی بی نے بنیاد ڈالی دنیا کے سب سے بہترین اور مشہور کفالت کے غریب کفالت پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. یہ ان کی سوچ تھی جو ہم آگے لے کے چلے. اور آج بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہہ کے کہ دنیا میں ساری عالمی قوتیں اسے پہچانتی ہیں، اور جب کوئی آفت آتی ہے ملک میں تو اسی کے ذریعے منتقل ہم نے تو کیا تھا، اسی کے ذریعے منتقل ہونا چاہیے گھر کی دہلیز تک امداد. کیونکہ اگر ہم غریب کا ساتھ چھوڑتے ہیں یا مستحق کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو حق ہمارا ساتھ چھوڑتے ہیں. یہ ان کا پیغام تھا ہم سب کو، یہ ان کا طریقہ تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں گے پولیو ویکسینیشن ہوتی ہے، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ریڑھ کی ہڈی لگا کے گئیں وہ پاکستان کے پبلک ہیلتھ سیکٹر کی. ہر کام کیا انہوں نے، تو بہت کام کیے تھے، ان کے شہید والد نے بھی بہت کام کیے تھے، وہ تو امر ہو گئیں. دیکھیے ہمیشہ ہم یاد رکھتے ہیں ان کو کہ شہادت سے آپ جسم تو لے سکتے ہیں کسی کا، لیکن وہ شہید ہوئیں ایک نہتی لڑکی سارے دہشت گردوں کا سامنا کرتے ہوئے. کنیز کربلا کی یزیدیت سے جنگ تھی، سے شروع ہوئی، اور پھر آخر میں وہ آج کل کے دور کے یزید جو دہشت گرد ہیں ان کا سامنا کرتے ہوئے شہید ہوئی. انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا گھر میں بیٹھنا. وہ آئیں واپس، خطرات سب سامنے تھے، بتا دیا گیا تھا، ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ گئیں کہنے لگی میں ڈرائنگ روم میں سیاست کرنے نہیں آئی ہوں. تو اسی لیے ہم ہمیشہ ہر ان کی برسی پہ ان باتوں کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ سارا پاکستان ان سے سبق لے گا کہ ملک کو تقسیم اور نفرت کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے. جب قربانی دیتے ہیں پھر بھی آپ پاکستان کی، اپنے ملک کی، اپنی سرزمین کے لیے دعاگو ہوتے ہیں، اور آپ جدوجہد وہ کرتے ہیں جس سے سب کا فائدہ ہو. یہ نہیں کہ ملک کے باہر جا کے گالم گلوچ کریں، ملک کے باہر جا کے سیاست ایسی کریں جس کا کوئی مطلب نہ ہو سوائے اس کے کہ پاکستان میں نفرتیں پھیلائیں، پاکستان کی ریاست کو، اس کے سپہ سالاروں کو سوال اٹھائیں اور ان پر کیچڑ اچھالیں. اس طرح کی سیاست ہم قطعاً یقین نہیں کرتے، نہ زرداری صاحب کرتے، نہ ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب. ہم نے ہمیشہ اس قسم کی سیاست پر مذمت کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ لوگ مشعل راہ سمجھیں گے شہید بے نظیر بھٹو کے قول اور فعل کو، اور فالو کریں گے ان باتوں کو. وہ رانی تھیں ہم سب کے لیے، آج بھی ہیں اور کل بھی ہیں، اور چاروں صوبوں کی زنجیر تھیں. آج بھی پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے جب وفاق پر حملہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے جب وسائل پر حملہ ہوتا ہے اور تقسیم منصفانہ ہو. یہی ہمارا ایک مطالبہ رہتا ہے. اسی لیے ہم نے اقتدار کو ہمیشہ ترجیح نہیں دی. بے نظیر شہید نے ہمیں سکھایا کہ اقتدار اگر ہوتا بھی ہے تو بس عوام کی سروس اور خدمت کے لیے ہے. بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو بے نظیر شہید کا راستہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ایک سوال ہے ہمارا چھوٹا سا، کہ 25 میں جو 9 مئی میں جو ملوث لوگ تھے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام کو سزائیں ہو گئی ہیں؟ کیونکہ نواز شریف ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ سزا دی جائے جو ابھی بقایا رہتے ہیں، جن لوگوں نے اس حکومت کو لایا، خان صاحب کو لائے. تو کیا آپ کہیں گی ان کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ شہداء کی جگہ ہے،
यहाँ हम उन शहीद के लिए दुआगो हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं पाकिस्तान के लिए। ज़ाहिर है अब उनकी हम क्या बात करें, जो पूरी सियासत का महवर एक कैदी को रिहा करना रह गया है। हमने तो कभी इस तरह की सियासत ना की, ना हमें कहा गया। जो हमारे लीडरान पहले ख़ुद कैद होते थे और कहते थे हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, तुम लोग अपने आप को मत जलाओ। हमने जो भी सियासत की है अपनी क़यादत से सीखी है, हम अदना कारकुन हैं। तो मुझे तो ये सियासत समझ ही नहीं आती कि सारी सियासत का महवर एक तरफ होता है, एक तरफ कहते हैं बात करेंगे, दूसरी तक करना चाहते हैं, दूसरी तरफ नफ़रतों के काफ़िले भड़काते हैं। अब तो सोशल मीडिया एक रास्ता बन गया है, मुल्क से बाहर जाके मुल्क की तज़लील करते हैं। इस तरह की सियासत के हम हामी नहीं हैं जी। मैडम, आईनी तरामीम के बाद इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं, लेकिन दूसरी जानिब सिंध में और पूरे पाकिस्तान में एक क्रिटिसिज्म का भी एक माहौल चल रहा है जिससे लोग खुश नहीं हैं, ख़ासतौर पर बिकला बरादरी। तो इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, हमने हमेशा सबको साथ लेके चलने की कोशिश की है। जो खुश नहीं हैं वो ज़रूर हमारे पास आएँ, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। हम रियासत और आइन के साथ खड़े हैं। जमहूरी इक़्तिदार का मकसद और मतलब यही होता है कि आप पार्लियामान में आके सियासत करें, पार्लियामान में आके गुफ्तो शनीद करें, अपना मौक़िफ़ बयान करें। तो मौक़िफ़ हमने सबका हमेशा सुना है और पीपल्स पार्टी ही है जिसकी वजह से बहुत सख्तियाँ नहीं हुई हैं। पीपल्स पार्टी ही है जिसकी वजह से बहुत सारी शिकें हमें जो अवाम दोस्त नहीं नज़र आई थी वो हटाई गई हैं। आप याद रखें इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया।